زنجیر ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا، تو میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو جھٹ پٹ سے پتہ چل جائے اور آپ فوراً دیکھ لیں۔ شیری نے نہ صرف کان لگا کر سربلند اور زنمالا کو بات کرتے سن لیا، بلکہ اس نے یہ بات اپنے کمرے میں جا کر سراب کو بتا دی ہے کہ سربلند کہیں اور نہیں چھپا ہوا بلکہ زرمالا کے کمرے میں چھپا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے خود ان دونوں کی باتیں سنی ہیں۔ یہ سن کر اب زران کو بہت بڑا آئیڈیا آئے گا اور وہ کہے گا کہ وہ نہ صرف سربلند کو ختم کرنا چاہتا ہے بلکہ زرمالا کا بھی کام تمام کرنا چاہتا ہے۔ سربلند کو ختم کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے اب زراب نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی اس پر شک کر نہیں پائے گا۔ زراب بھاگتا ہوا بی جان کے پاس جائے گا اور بی جان کو کہے گا کہ کیا آپ مجھے ایک بات سچ سچ بتا سکتی ہیں؟ کیا اس دن آپ کو سربلند نے خود کال کر کہا تھا کہ وہ شہر میں رکنا چاہتا ہے؟ بی جان کو بالکل نہیں معلوم ہوگا کہ یہ بات انہیں زرمالا نے بتائی ہے۔ پھر بی جان کہہ دے گی کہ ہاں، مجھے سربلند نے ہی کال کر کے کہا تھا کہ وہ کچھ دن شہر میں ہی رکنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سیراب بہت خوش ہوگا اور اسے کوئی نہ کوئی آئیڈیا مل چکا ہے، بلکہ اسے گلبانو کی موت کور کرنے کا آئیڈیا مل گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سربلند کو سب کی نظروں میں گرانے کا بھی آئیڈیا مل چکا ہے۔ سراب کہے گا کہ بی جان آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ بات آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے گی، لیکن آپ کے لیے یہ سچ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ چاہتی تھی کہ گلبانو کہاں چلی گئی، تو وہ سچائی آج میں آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھاؤں گا۔ اب زعفران بی جان کو لے گا اور اپنے ساتھ گلبانو کے پاس لے جائے گا۔ اب سربلند کو بھی شک ہو گیا ہے کہ زعفران سارا کچھ جان گیا ہے اور اس سب کے پیچھے شیری کا ہاتھ ہے۔ زرمالا دودھ میں ہلدی ڈال کر سربلند کے لیے بنائے گی، تو اسی ٹائم خدمت خان بھی زرمد سے کہے گا کہ تمہاری محبوبہ نے سچ کھول دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری محبوبہ کی جان لی جائے تم بھی سچ سچ بتا دو، ورنہ تم جانتے ہو ہم اپنے گرداروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جو زرمرد کسی کے کہنے پر کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، وہی اپنا منہ کھول دے گا اور کہے گا شیری نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ شیری، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تمہاری خاطر اتنی مار کھائی اور آخرکار تم نے میرا سچ بتا ہی ڈالا۔ میں نے یہ سب کچھ شیری کے کہنے پر کیا ہے، شیری ہی مجھے بھڑکاتی رہی ہے۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن آج اس نے مجھے دھوکہ دے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر جیسے ہی حکمت شیری کا نام سنے گا تو وہ فوراً سربلند کو فون کرے گا اور کہے گا کہ آپ کا نشانہ بالکل صحیح لگا ہے، وہ لڑکی کوئی اور نہیں شیری ہی ہے۔ شیری ہی ساری انفارمیشن زبور کو دے رہی تھی۔ شیری یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی، شیری کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے، اور کہے گا کہ آپ کے گھر میں کون ایسا انسان ہے جو شیری کے ساتھ مل کر یہ خبریں پہنچا رہا تھا۔ سربلند کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو، میں نے شیری کے بلبوتے زرمد سے سچ گلوا لیا اور اس نے یہ سب کچھ بتا دیا کہ اس سب کے پیچھے شیری ہے۔ شیری یہ سب کچھ زبار کے کہنے پر کر رہی ہے، کیونکہ ہماری حویلی میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے میرے مرنے سے فائدہ ہو، اور وہ سراب لالا ہی ہے۔ تو پھر وہ زربالا سے کہے گا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، میں نے سراب لالا کو بہت ہی ہلکے میں لے لیا، وہی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہے۔ تو زرمالا کہے گی تو پھر گلبانو کو بھی کسی اور نے کڈنیپ نہیں کیا بلکہ زراب نے ہی کیا ہے، اور شاید گلبانو بھی یہ بات جان چکی ہو کہ اس سب کے پیچھے زراب لالا کا ہی ہاتھ ہے۔ اس سب کے پیچھے زراب لالا کا ہی ہاتھ ہے۔ جب اس نے گلبانو کی جان لے لی تو اس نے ہم پر نام لگا دیا۔ جیسے ہی سربلند کمرے کی کھڑکی کا دروازہ ہٹائے گا تو سامنے بی جان اور زرمالا کو کمرے میں آتا ہوا دیکھے گا اور کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ زراب لالا کو سچ پتہ چل گیا ہے، وہ شاید جان چکے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ چھپا ہوا ہوں، اور اب وہ بی جان کو ہمارے کمرے میں لے کر آ رہا ہے۔ وہ بی جان کو اس لیے یہاں لا رہا ہے کہ بی جان شک میں مبتلا ہو جائے کہ ہم دونوں کے رشتے میں کچھ چکر چل رہا ہے۔ یہ بہت چلاک لڑکا ہے، اب یہ دونوں ہمیں ایسے پھنسانا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اتنے دنوں سے میں تمہارے کمرے میں رہ رہا ہوں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا زرمالا، اس سے پہلے کہ سراب لالا یہاں آ جائے۔ تو سربلند جلدی سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی سربلند وہاں سے نکل جائے گا تو لالا بھی بی جان کو اندر لے کر حاضر ہوگا۔ جب وہ دیکھے گا کہ یہاں تو صرف زرمالا موجود ہے تو اس کے ہوش اٹھ جائیں گے، اور وہ کہے گا کہ میرا شک
غلط نکلا؟ اور یہ شیری نے مجھے کیا بتایا؟ شیری تو کہتی تھی کہ میں نے ان دونوں کو باتیں سنتے دیکھا ہے اور اب تو یہاں سربلند ہے نہیں، تو میں بیجان کو کیا بتاؤں گا۔ اسے لگا تھا کہ وہ زرمالہ اور سربلند کو کٹھے پکڑے گا، لیکن وہاں تو اکیلی زرمالہ نکلی۔ تو بیجان کہے گی کہ سراب تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم تو مجھے سچ دکھانے آئے تھے۔ تو اب اپنی بات پلٹ دے گا اور کہے گا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ زرمالہ کے ساتھ بیٹھیں، یہ تو ہماری گلبانو جیسی ہے۔ پھر زراب پوچھے گا کہ یہ دوائیاں یہ سب کچھ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کوئی تھا تمہارے کمرے میں؟ تو وہ کہے گا کہ بتاؤ زرمالہ۔ زرمالہ کہے گی یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر وہ کہے گی کہ میرے چوٹ لگ گئی تھی تو یہ میری ساری دوائیاں پڑی ہیں ادھر۔ سراب اپنی بات کو کور کیے بغیر وہاں سے نکل جائے گا اور بیجان کو بھی اپنے کمرے میں چھوڑ دے گا، اور پھر شیری کو فون کرے گا اور کہے گا کہ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے جھوٹ بولی، تم پہلے کان لگا کر صحیح طرح سن لیتے کہ سربلند وہاں ہے یا نہیں۔ میں جب گیا تو وہاں سربلند تھا ہی نہیں۔ شیری کہے گی کہ میں نے سچ بتایا تھا، وہاں پر سربلند تھا، شاید انہیں پتہ چل گیا ہو کہ آپ جان کو لے کر آ رہے ہیں تو اس لیے وہ وہاں سے نکل گیا ہو، کہ زرمالہ تو بڑی چلاک لڑکی ہے، اس نے تو جلد سے جلد اسے نکال دیا ہوگا وہاں سے۔ یہ سن کر زراب سمجھ جائے گا کہ سربلند کو اس پر شک ہو گیا ہے، اور وہ اپنے نوکر کو حکم دے گا کہ جلدی سے جلدی سربلند کو ڈھونڈو، وہ ابھی حویلی کے اندر یا باہر ہی ہوگا، جہاں اسے نظر آئے اسے وہیں گولی مار ڈالنا۔ اور دوسری طرف زعفران خان کو بھی شک ہو گیا ہے کہ توسم خان کو بھی سب کچھ سچ پتہ چل گیا ہے۔ توسم کو جلدی سے جلدی اپنی طرف کرنا ہوگا، کیونکہ توسم اسے بڑی باتیں سنا رہا ہے۔ گلمہر کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ توسم خان کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اسے اتنی بڑی سچائی جلدی میں نہیں بتانی چاہیے تھی، اور توسم خان نے وہی کیا۔ اس طرح اس نے زعفران خان کو شک کروا دیا، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ وہ تمہارا سچ جان چکا ہے۔ زعفران کمرے میں جائے گا اور اپنی ساری بندوقیں نکالے گا اور اپنے نوکر سے کہے گا کہ ان بندوقوں کو صاف کرو، جلد سے جلد ان پر زنگ لگ رہا ہے، مجھے تو یہ زنگ سے بھری ہوئی نہیں چاہیے، جلدی سے انہیں صاف کر دو۔ نوکر کہے گا کہ آپ نے آج تک ان بندوقوں کو ہاتھ نہیں لگایا تو زنگ ہی لگنا تھا، آج آپ کو کیسے ان کی ضرورت پڑ گئی؟ اور پھر وہ اپنے نوکر سے کہے گا کہ توسم کو جلد سے جلد بجایا جائے، تو توسم آ جاتا ہے۔ تو زعفران کہے گا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ اس طرح بات کرو گے، اپنے باپ سے اس طرح بات کرو گے، تمہیں مجھ پر شک ہے کہ میں تمہیں استعمال کر رہا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ شیر دل مرنے کے بعد یہ ساری جائیداد تمہارے نام ہو جائے، لیکن تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ ایک دفعہ پھر سوتیلا پن دکھایا اور ساری جائیداد سربلند کے حوالے کر دی۔ اس میں بھی تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہارے آدمیوں نے شیر دل کو نہیں مارا تھا، بلکہ ان کے گھر میں ہی کوئی ایسا آدمی سانپ گھسا ہوا ہے جس نے شیر دل کو مارا تھا۔ توسم تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سب کے سامنے لا دوں گا کہ ان کے گھر میں ہی سانپ چھپا ہوا ہے۔ سربلند کی بھی موت اسی دن ہو جائے گی کہ جس دن اس کو یہ پتہ چلے گا کہ سانپ کون ہے، ہم اس سانپ کو جلدی مار ڈالیں گے تو یہ سارا کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ میں تمہارے لیے اتنی سوچ کر کے بیٹھا ہوں اور تم مجھے میں ہی شک ڈھونڈ رہے ہو۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے معاف کر دیں، بس گلمہر نے میرے کان میں اتنی باتیں ڈال دی کہ مجھ پر آپ پر شک ہو گیا۔ زعفران کہے گا کہ میں نے جو ہمارے کام نہیں کرتے اس کو ہم مروا ڈالتے ہیں، اس لیے میں نے شیر علی کو بھی مروا ڈالا تھا، کیونکہ میں نے اس لیے حملہ بھی کروایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ شیر علی پر حملہ ہم نے کیا تھا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ گلمہر کی موت ہونے والی ہے۔ زعفران پھر توسم کو اپنی باتوں میں پھنسا لے گا اور سچ جاننے کے بعد گلمہر کو خود مار ڈالے گا۔ یہ تو بات توسم کے لیے بھی بہت حیران کن والی ہوگی۔ جیسے ہی زعفران خان اس کو مار ڈالے گا تو پھر توسم کی بھی موت پکی ہے۔ جیسے ہی سربلند کو پتہ چلے گا کہ اس کے دوست کو توسم نے مارا ہے تو سربلند کے ہاتھوں توسم کی بھی موت پکی ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو اپنی رائے کمنٹس باکس